کے کسی گاؤں میں سونوبتی نامی ایک آدمی رہا کرتا تھا جو انتہائی غریب تھا۔ وہ اپنا گزر بسر خیرات پر کرتا تھا۔ اس شخص کی بیوی عمر میں اس سے بڑی تھی۔ وہ نہایت جھگڑالو تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ خارش رہا کرتی تھی۔ شوہر جو کچھ لاتا وہ اسے پکا کر کھاتی۔ شوہر بیچارہ بچا کچا کھانا کھاتا اور برتن دھوتا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی خارش دور کرنے کے لیے بیوی روزانہ ایک رسی بنتی تھی جس سے روز وہ اپنے شوہر کو پیٹا کرتی تھی۔ بیچارہ سونوبتی اس کے ساتھ نہایت بے بسی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک بار سونوبتی کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا جس میں سے 10 دن لگے۔ اس دوران سونوبتی کی بیوی نے 10 رسیاں بنی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس کے ہاتھوں کی خارش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے رسیاں لیں اور گاؤں سے باہر آ گئی۔ وہاں انجیر کا ایک پیڑ تھا۔ وہ اس کے تنے کو پیٹتی رہی یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک رسی ٹوٹتی گئی۔ اس طرح اس کی خارش کم ہو گئی اور ہاتھوں کو بہت آرام ملا۔ اس انجیر کے درخت پر بہت دنوں سے ایک بھوت رہا کرتا تھا۔ جب تک عورت اس درخت کو پیٹتی رہی سارا درد بھوت کو سہنا پڑا۔ جب درد بہت بڑھ گیا تو بیچارہ بھوت درد کی شدت سے چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں اتفاقاً بھوت کی ملاقات سونوبتی سے ہو گئی۔ بھوت نے سونوبتی سے اس کا نام اور اس کے حالات پوچھے۔ سونوبتی نے اسے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ بھوت نے سونوبتی کو بتایا کہ اس گاؤں میں ایک ظالم عورت نے اسے پیٹ پیٹ کر بے جان کر دیا تھا اور وہ درد کی شدت سے بھاگ نکلا۔ وہ حیران ہو کر سونوبتی سے پوچھنے لگا، آخر تم ایسے گاؤں میں کیسے رہتے ہو؟ جب سونوبتی کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بھوت ہے تو کانپتے ہوئے کہنے لگا، مالک، جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں میری بیوی ہے۔ وہ ہر روز مجھے مارتی ہے۔ یہ دیکھیے میری پیٹھ۔ یہ کہہ کر سونوبتی نے اسے اپنی سوجی ہوئی پیٹھ دکھائی۔ سونوبتی پر رحم کھاتے ہوئے بھوت نے کہا، تم اس عورت کے ساتھ کیوں رہتے ہو جبکہ وہ تمہیں روز مارتی ہے؟ تم اس عورت کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ رہ کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں تو ایک روز بھی اس کی مار برداشت نہیں کر سکا۔ سونوبتی کہنے لگا، میں اپنی بیوی کی مار روز کھاتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ اس دنیا میں میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھوت جو کسی بھوکے شیر کی طرح انسانوں پر جھپٹتا تھا سونوبتی پر رحم کھا کر کہنے لگا، اے غریب انسان، مت رو، دیکھ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ تم اپنے گھر مت جانا۔ یہاں قریب ہی ایک شہر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام درگا داتا ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اسے اپنے بس میں کر لوں گا اور اس کا خون چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دوں گا۔ چند دنوں میں وہ بیمار پڑ جائے گی۔ اس کے بعد تم وہاں آ جانا اور یہ کہنا کہ تم شہزادی کا علاج کر سکتے ہو۔ بادشاہ سے اپنے انعام کا وعدہ لے لینا۔ اس کے بعد شہزادی کے کان میں کہنا کہ میں وہی ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا ہوں۔ پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بادشاہ خوش ہو کر تمہیں انعامات دے گا۔ تم امیر بن جاؤ گے۔ پھر تم کسی نیک دل عورت سے شادی کر لینا۔ سونوبتی نے بھوت کی مہربانی کی تعریف کی اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہا۔ بھوت خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ سونوبتی بھی اپنے گھر جانے کے بجائے دوسرے گاؤں چلا گیا۔ اسی رات بھوت شہزادی کے سر پر سوار ہو گیا۔ شہزادی ایک چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے شوہر کو بھی جھنجھوڑ کر سوتے سے اٹھایا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اسے مارنے لگی اور کاٹنے لگی۔ وہ بچ بچا کر کمرے سے نکلا اور اس کے والدین کو خبر دی۔ جب اس کے والدین آئے تو اس نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ ان کے والدین نے بھوت کا اثر سمجھ کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ روز بروز شہزادی کی حالت خراب ہوتی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جلد مر جائے گی، چنانچہ وہ بیٹی کی بیماری پر ہر وقت فکر مند رہنے لگا۔ اسی دوران سونوبتی شہزادی کے شہر میں پہنچ گیا اور اعلان کیا کہ میں اس بیمار شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں۔
चुनाचा सोनाबती को महल में पहुंचा दिया गया। सोनाबती की हालत देखकर बादशाह को यकीन नहीं आया कि वो शहजादी का इलाज कर सकता है। सोनाबती ने बादशाह से कहा कि अगर वो शहजादी का इलाज ना कर सका तो बेशक बादशाह इसकी जान ले सकता है। बादशाह ने सोनाबती के दावे पर भरोसा किया और इसको कई इनामात देने का वादा किया। फिर इसे शहजादी के कमरे में ले जाया गया। सोनाबती ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बादशाह ने इसे हिदायत दी कि अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार वगैरह अंदर ले जाए, मगर सोनाबती ने मुस्कुराकर टाल दिया। फिर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की हालत बहुत ख़राब थी। हर तरफ टूटे फूटे फर्नीचर, टूटे हुए आईने, फटे हुए पर्दे वगैरह बिखरे पड़े थे। शहजादी ने जैसे ही सोनाबती को देखा तो हमले के लिए तैयार हो गई। सोनाबती ने एहतराम से हाथ बांधे और कहने लगा, मालिक, मैं वही आदमी हूँ जो इंजीर के दरख्त के नीचे रहता हूँ। आपके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ आ गया हूँ। बादशाह ने मुझे कई इनामात देने का वादा किया है। आपकी वजह से मेरी गुर्बत दूर होने वाली है। सोनाबती की बातें सुनकर भूत कहने लगा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम अमीर बन जाओ। अब जब कि तुम अमीर बनने वाले हो तो दूसरी शादी कर लेना, अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारना। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं किसी और शहजादी के सर पर सवार हो जाऊंगा। अगर तुम्हें इलाज करने के लिए बुलाया जाए तो तुम हरगिज़ ना जाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर भूत ने शहजादी को छोड़ दिया और कमरे से निकल गया। भूत के जाने के बाद शहजादी बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। सोनाबती कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। बादशाह ने जब सोनाबती से शहजादी के बारे में पूछा तो सोनाबती ने कहा कि वो खुद जाकर देखें। बादशाह ऐसा से कमरे में दाखिल हुआ। शहजादी अपनी आंखें खोले और खाना मांगे। बादशाह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। अच्छी देखभाल से चंद दिनों में शहजादी मुकम्मल तंदुरुस्त हो गई। बादशाह और इसकी सल्तनत के वजीरों ने सोनाबती की बहुत तारीफ की और बहुत इज्जत दी। बादशाह ने इसे जितने इनामात देने का वादा किया था उसे दुगना इनाम दिया। बादशाह ने सोनाबती की शादी एक नेक दिल लड़की से कर दी। सोनाबती पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगा। 6 महीने बाद किसी करीबी सल्तनत के बादशाह की तरफ से बादशाह दरगाह दाता के नाम एक खत आया कि इसकी बेटी पर किसी बदरूह ने कब्जा कर लिया है। हर मुमकिन इलाज के बावजूद शहजादी सेहतयाब नहीं हो सकी। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो सोनाबती को इसके बेटे के इलाज के लिए भेजे। वो इसे मुंह मांगा इनाम देगा। बादशाह और दरगाह दाता ने सोनाबती को बुलाया, इसे बादशाह का खत पढ़कर सुनाया और इसे दरख्वास्त की कि वो वहाँ जाकर शहजादी का इलाज करे। इसे बताया कि इस तरह इसकी शोहरत वहाँ भी फैल जाएगी। बादशाह की बात सुनकर सोनाबती डूबते हुए दिल से बोला, बादशाह सलामत, भूत भगाना कोई आसान काम नहीं है। अब मुझसे ये नहीं होगा, लिहाजा आप मुझे माफ़ करें। मगर बादशाह ने इसे राज़ी कर लिया और इससे वादा किया कि वो दोबारा इस काम के लिए उसे कहीं नहीं भेजेगा। सोनाबती को ये बात माननी पड़ी और इसे जाना पड़ा। रास्ते पर वो सोचता रहा कि भूत को भगाने जा रहा हूँ, अगरचे मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके हुक्म अदवली के जुर्म में फिर मुझे जान से भी मार सकता है। मुझे बादशाह को सच सच बता देना चाहिए था। मेरा ये झूठा दिखावा मेरी जान लेकर छोड़ेगा। सोनाबती जब महल पहुंचा तो उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वहां पहुंचते ही इसे जादूगरों और दरबारियों ने घेर लिया और इस पर सवालों की बौछार कर दी। आखिर इसके पास ऐसा कौन सा इल्म है? लेकिन सोनाबती के पास ऐसा कोई इल्म तो था नहीं, वो क्या जवाब देता। लिहाजा कहने लगा, शहजादी का कमरा दिखा दो। जब बादशाह ने सोनाबती को कमरा दिखाया तो वह आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसे देखते ही शहजादी हमले के लिए दौड़ पड़ी। सोनाबती ने एहतराम से हाथ बांधे और कहने लगा, मैं वही शख्स हूँ जो इंजीर के दरख्त के नीचे रहता हूँ। शहजादी के सर पर भूत कहने लगा, झूठे मकार, मैंने क्या कहा था तुमसे? जितनी दौलत मैंने तुम्हें दिलाई थी काफ़ी नहीं थी? जो तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ तक ले आया, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। सोनाबती से खौफ से कांपते हुए बोला, मेरे बाप, मैं आपकी बात कैसे रद्द कर सकता हूँ जबकि मैंने
آپ سے بہت کچھ لیا ہے، اس میں ایک مصیبت میں بری طرح پھنس چکا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ کی عنایت کے بعد میں 6 مہینے تک عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، لیکن تقدیر کب کسی کو خوش رہنے دیتی ہے۔ کسی طرح میری پہلی بیوی کو پتہ چلا کہ میں آپ کی اور بادشاہ سلامت کی بدولت آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، تو اس نے 6 مہینوں میں 170 رسمیں تیار کر لیں جو وہ مجھے مارنے کے لیے بنتی تھی۔ اب وہ میرے گھر تک پہنچ گئی۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں اور مجھے اس ظالم عورت سے بچائیں۔ سنوبتی کی دکھ بھری داستان سن کر بھوت غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، سنوبتی، انجیر کے درخت پر مجھے جو مار پڑی تھی اسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی اب بھی تمہارا پیچھا کر رہی ہے؟ سنوبتی نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا پیچھا کر رہی ہے، لہٰذا اب آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں، مجھے کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ سنوبتی کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہوا اور کانپتا ہوا بولا، اپنی مصیبت خود ہی سنبھالو، تم نے اس ظالم عورت سے شادی کی ہے، اب تم ہی بھگتو، میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ میں یہاں سے بھاگ کر کسی اور جزیرے پر چلا جاؤں گا تاکہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سنوبتی کمرے سے باہر نکلا اور بادشاہ اور اس کے وزیروں کو یہ خوشخبری دی کہ اب شہزادی بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اسے بہت سے انعامات سے نوازا اور اس کے بعد سنوبتی خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حکمت عملی سے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔